کیا آپ ایک عادی انتظار کرنے والے ہیں؟ اور آپ اپنی زندگی کا کتنا حصہ انتظار میں گزارتے ہیں؟ انتظار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا انتظار، ایک بڑا انتظار۔ چھوٹا انتظار یعنی ہم کسی ریسٹورنٹ میں ہیں، اس کی قطار میں کھڑے ہوئے، یا ہم بل جمع کرانے کی قطار میں کھڑے ہوئے، یا گیس یا پیٹرول ڈلوانے کی قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے کسی ٹریفک جیم میں کھڑے ہوئے ہیں، ایئرپورٹس پہ کھڑے ہوئے ہیں، یا ٹرین اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ سارے چھوٹے انتظار ہیں۔ بڑے انتظار میں ہم خوشحالی آنے کا انتظار کرتے ہیں، بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، بینک اکاؤنٹس کا زیادہ ویلدی ہونے کا، یعنی کہ بہت زیادہ پیسہ آنے کا انتظار کرتے ہیں، بہتر ملازمت کا انتظار کرتے ہیں، اگلی چھٹیوں کا انتظار کرتے ہیں، بامعنی رشتے بنانے کا انتظار کرتے ہیں، کامیابی کا انتظار کرتے ہیں، پیسوں کا انتظار کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہم بنانے کا انتظار کرتے ہیں، روشن خیالی کا انتظار کرتے ہیں۔ اور ہماری زندگی میں ایک سے بڑے پیمانے کے سینکڑوں انتظار موجود ہیں، اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ لوگ اپنی پوری زندگی صرف زندگی گزارنے کا ہی انتظار کرتے ہیں۔ انتظار ایک ذہنی کیفیت ہے جہاں پہ ہم اپنے حال کو انجوائے نہیں کرتے۔ جی ہاں، جو ہمارے پاس ہے، چاہے وہ نعمت ہے، اللہ کی دیوی خوشگوار زندگی ہے، یا ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس حال میں موجود ہیں، لیکن چونکہ ہمارا فوکس ہمارے فیوچر کا ایک بینچ مارک ہم نے بنایا ہوا ہوتا ہے، یا اس طرح کا انتظار کرنے کے ہم ہیبیچول ہو چکے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے حال کو بہت اچھا یا بھرپور طریقے سے انجوائے نہیں کرتے، اور جس سے ہماری زندگی، موجودہ زندگی کے معیار پر بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ خوشحالی آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر ہم حال سے لطف اندوز نہیں ہو رہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مستقبل آپ کا بہت بہتر ہوگا۔ اگر ہم اپنے پاس موجودہ چیزوں سے ناخوش ہیں، یا اپنی موجودہ کمی یا مایوسی یا ناراض ہیں، تو یہ ہمیں امیر بننے یا کروڑ پتی یا پیسہ کمانے کا تو ترغیب دے سکتا ہے، لیکن ہمارے اندر ایک احساس کمی اور عدم اطمینان ہمیشہ رہے گا۔ ایسی صورتحال میں جسمانی اور نفسیاتی تسکین کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جنہیں اپنی زندگی میں عظیم مقاصد حاصل کیے ہیں، وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس مقصد کے پہنچنے تک کا جو سفر تھا وہ زیادہ خوشگوار تھا، نہ کہ اس کو حاصل کرنے کا۔ مقاصد کا تعین کرنا ضروری ہے، موجودہ حالت کو بھی بہتر بنانا بہت ضروری ہے، لیکن ایک خاص بے چینی کے ساتھ زندگی گزارنا، لیکن اس کے بدلے میں موجودہ لمحے کو کھو دینا، اور اس لمحے کو کھونے کی قیمت آپ موجودہ حال کو روئن کر کے یا تباہ کر کے اگر کر رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ذاتی طور پہ میں بھی اس چیز کے اوپر عمل کرتا ہوں، اور آپ لوگ بھی کریں، اور پلیز اپنے موجودہ جو زندگی ہے اس کو بہت انجوائے کریں، صرف زندگی میں اس چیز کا انتظار نہ کریں اپنے حال کو، کیونکہ جس میں آپ آج جی رہے ہیں یہ بھی آپ کا کل تک کل ہی تھا۔ تو اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ وہ کل بہت آگے نکل جاتا ہے، کل کب آگے نکل جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں لگتا۔ تو جدھر آپ آج جی رہے ہیں یہ بھی کل تک آپ کا کل تھا، اور اگر آپ اس لمحے کو اچھا جئیں گے تو کل کو جب آگے جائیں گے تو آپ جب پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو آپ کو اپنی زندگی بہت اچھی نظر آئے گی۔ ایک فلم ہے جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کو، وہ ہے دی پرسنل واریر۔ اس کو دیکھیں اور اپنا خیال رکھیے۔ Like and subscribe.